پاک امریکہ تعلقات میں غیر معمولی پیش رفت، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے 2 گھنٹے طویل ملاقات، خوشگوار ماحول میں متعدد اور وسیع معاملات پر بات چیت، پاک امریکہ تعلقات سمیت ایران اسرائیل جنگ پر تبادلہ خیال۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پاکستان سے لگن اور عزم کی تعریف کی، ذرائع کے مطابق سپہ سالار نے پاک بھارت جنگ سے آگاہ کیا، آرمی چیف نے پاک امریکہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر زور دیا۔ They know Iran very well, better than most. They're not happy about anything. We're working a trade deal with Pakistan. I'm so happy. There was a deal that 2 very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are 2 nuclear powers. They decided not. So I was honored to meet him today. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کو اپنے لیے اعزاز قرار دے دیا، کہا فیلڈ مارشل کا شکریہ کہ وہ جنگ کی طرف نہیں گئے، شکریہ کے طور پر انہیں مدعو کیا۔ صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا مجھے پاکستان سے محبت ہے، میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی۔ ایران کے حوالے سے کہا ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، ایران ایٹمی ہتھیار کی صلاحیت سے چند ہفتوں ہی دور تھا، ہم سیز فائر نہیں مکمل فتح چاہتے ہیں، پاکستان ایران کو ہم سب سے زیادہ جانتا ہے، پاکستان صورتحال سے خوش نہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے صدر ٹرمپ کی جانب سے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ مسترد کر دیا، کہا ایرانی قوم کبھی بھی سر تسلیم کم نہیں کرے گی، امریکی قیادت کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر انہوں نے فوجی مداخلت کی تو اس کے ناقابل تلافی نتائج ہوں گے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے لیے دوہرا خطرہ، صہیونی وزیراعظم کا کہنا تھا اسرائیل کو 2 محاذوں کا سامنا ہے، اول جوہری خطرہ اور دوسرے ایرانی بیلسٹک میزائلوں کا سامنا ہے، اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے پر صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں، کہنا تھا ٹرمپ اسرائیل کے عظیم دوست ہیں۔ کراچی میں راشد پنہاس روڈ پر تیز رفتار ڈمپر کار پر الٹ گیا، کار میں دب کر خاتون اور ایک بچی جاں بحق، دونوں کی لاشیں نکال لی گئی، ایک زخمی خاتون اسپتال منتقل۔ قمبر شہداد کورٹ میں مسلح ملزمان کی فائرنگ سے پولیس اہلکار سمیت 2 افراد قتل، 3 زخمی ہو گئے، زخمی اور مقتولین کی لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں آج موسم شدید گرم رہنے کی پیش گوئی، محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا، عوام الناس بالخصوص بچوں، خواتین اور بزرگ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران دادو، جگب آباد، نوکنڈی ملک کے گرم ترین علاقے رہے، جہاں درجہ حرارت 47 ڈگری ریکارڈ کیا۔ ٹرمپ نے ایران پر حملے کو حتمی منظوری تک روک دیا، نیو یارک ٹائمز کا بڑا دعویٰ، لکھا صدر ٹرمپ ایرانی وقت اور ملاقات کی جلد دعوت دیں گے، ایران کی جانب سے بھی مذاکرات کی دعوت قبول کی جائے گی۔ ادھر صدر ٹرمپ کی قومی سلامتی کی ٹیم سے ملاقات، کہا ایران اسرائیل جنگ میں شامل ہونے سے متعلق ابھی فیصلہ نہیں کیا جا سکا، کوئی نہیں جانتا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ ایران اسرائیل جنگ 5 دن بعد دونوں جانب سے کوئی حملہ نہیں ہوا، گزشتہ ایران نے اسرائیل پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے سجیل میزائل سے حملہ کیا، پاسداران انقلاب کا اسرائیل کی فضاؤں پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ، اسرائیل کے بھی ایران پر میزائل حملے ہوئے، مشرق تہران میں عمارت تباہ، اسرائیلی وزیر دفاع کا ایرانی داخلی سلامتی کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کا دعویٰ، صہیونی حملوں میں اب تک 585 ایرانی شہید، 1300 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ایران اسرائیل کشیدگی کے خاتمے کے لیے عالمی رابطے، روسی صدر نے ثالثی کی پیشکش کر دی، کہا ایران اسرائیل اور صدر ٹرمپ سے رابطے میں ہے، اسرائیل کے ساتھ ساتھ ایرانی مفادات کو بھی یقینی بنانا ہوگا، برطانوی وزیر اعظم کا امیر قطر کو ٹیلی فون، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گفتگو، چینی وزیر خارجہ کا عمانی اور مصری ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، فوری جنگ بندی پر زور، شمالی کوریا کی بھی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ ایران اسرائیل تنازع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا، ایران نے سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی درخواست کی تھی، روس، چین، پاکستان اور الجزائر نے ایران کی درخواست کی حمایت کی، دوسری جانب ایران سے مذاکرات جمعے کو ہوں گے،
جرمنی، فرانس، برطانیہ کے وزراء خارجہ اور یورپی یونین کے سفارتکار ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ اسرائیلی اقدامات خطے اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا اسرائیل نے ایران کے خلاف کھلی جارحیت کی، پاکستان خطے میں امن و استحکام چاہتا ہے، عالمی برادری کو فوری جنگ بندی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسرائیلی جارحیت سے خطے میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، پورے خطے میں اس کے سنگین نتائج مرتب ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینیٹ میں اظہار خیال، کہا UN چارٹر کے مطابق ایران اسرائیل تنازع کا حل نکالا جائے۔ سینیٹر پلوشہ خان بولی، اگر بدمعاشی ہی نیو ورلڈ آرڈر ہے تو تیار ہو جائیں، کیا ایران کے بعد پاکستان کی باری نہیں آئے گی؟ اس کا کوئی بھی نتیجہ نکلے، یا ہم کامیاب ہوں یا خدا نخواستہ ہمیں شکست ہو، اور ہم جو ہے مزاحمت کریں گے، اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمارا دوست اور برادر ملک پاکستان جو ہے ہمارے مفادات کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھائے گا۔ یقین ہے پاکستان ایرانی مفادات کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ سفیر رضا میری مقدم کی پروگرام اسپاٹ لائٹ میں گفتگو، چین سے ایران کو ہتھیار فراہم کرنے کا مطالبہ، کہا آج ہم نشانے پر ہیں تو کل آپ بھی نشانہ ہو سکتے ہیں، شکست ہو یا فتح مزاحمت کریں۔ پاک بحریہ کی جزیرہ خیر سگالی، زخمی بھارتی عملے کو بچا لیا، کراچی کے اسپتال منتقل۔ لائبیریا کے آئل ٹینکر نے طبی امداد کی درخواست کی، پاک بحریہ نے انتہائی سبک رفتاری سے ریسکیو آپریشن کیا۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری، 24 گھنٹے کے دوران مزید 72 فلسطینی شہید۔ غزہ میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر اسرائیلی بمباری میں 29 امدادی کارکنان شہید ہوئے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 55,637 ہو گئی، جبکہ 1,29,000 ٹوٹی اور سیوریج کے پانی میں ڈوبی سڑکیں اور بے ہنگم ٹریفک۔ عروس العباد کراچی یا پسماندہ گاؤں، دنیا کے ناقابل رہائش شہروں میں کراچی 4 نمبر پر آ گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے اکنامکس کی رپورٹ مسترد کر دی، کہا کراچی اگر اتنا ہی برا ہوتا تو یہاں اتنے لوگ کیوں آتے۔ اور ہاکی نیشنز کپ میں پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ گروپ کے آخری میچ میں ملائیشیا جاپان کو شکست دینے کے باوجود آخری 4 میں نہ پہنچ سکا۔ پاکستان کی 4 میچز میں زیادہ گول کرنے کی بنیاد پر سیمی فائنل تک رسائی، جمعے کو سیمی فائنل میں فرانس سے مقابلہ شیڈول۔